السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہماری گفتگو کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں۔ میں اس سوال کا جواب تو دوں گا، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سوال کا جواب میں نے کہاں سے تلاش کیا ہے۔ لی کون یو جو سنگاپور کے وزیر اعظم تھے، اب مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی کتاب ہے دا فرسٹ ورلڈ ٹو تھرڈ، یعنی پہلی دنیا سے تیسری دنیا تک، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں 2 چیپٹرز ہیں جو جاپانی قوم سے متعلق ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں 2 چیپٹرز تو نہیں، لیکن ایک چیپٹر پہ میں بات کروں گا۔ اس میں انہوں نے جو جاپانی قوم کی عادات، خصائل اور جو ان کی تہذیب اور جو ان کا رویہ ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں تو اگر اس چیپٹر کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی قوم کی ترقی جو ان سے ہوتی ہے یا کوئی قوم عروج پہ جاتی ہے تو 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 بنیادی وصف آپ کہہ لیجیے، خوبیاں کہہ لیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر پروفیشنلزم ہوتا ہے، یعنی وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس شعبے میں اس اپنے کام میں پرفیکشن کو لاتے ہیں، یعنی اسے آخری حد تک خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جو خوبی اس قوم کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی بحران کے ذریعے سے آزمائی جاتی ہے تو وہ اس بحران میں اتنی اچھی پالیسی، کمپریہنسو قسم کی وہ پالیسی بناتے ہیں اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ چند ہی سالوں میں وہ اس بحران سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ پروفیشنلزم ہے۔ لی کون یو اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تو وہاں کے جو سفیر تھے، یعنی جاپانی جو سفیر تھے، تو انہوں نے مجھے عشائیہ دیا ایک ہوٹل میں، وہ 3 اسٹار ہوٹل تھا۔ تو وہاں کا جو چیف شیف تھا اس نے اپنے فن کی مہارت جو ان سے وہ ہمیں وہاں پر اس نے دکھائی، یعنی اس نے جاپانی پھل ہے، ناشپاتی ہے، اس کو ہمارے سامنے بڑے طریقے سے اس نے نائف کے ساتھ اس نے کاٹا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شیف کے ساتھ بیٹھ کر میں نے گفتگو کی اور میں نے بات کی اس کے ساتھ، تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اسی ہوٹل میں ایک کچن ہیلپر کے طور پر میں آیا تھا، میں سبزیاں کاٹتا تھا اور میں آلو چھیلتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں ترقی کرتے ہوئے میں جونیئر کک بن گیا، اور پھر 10 سال کا مجھے عرصہ لگا کہ میں چیف شیف بن گیا۔ تو وہ جاپانی شیف جو ان سے جب یہ بات بتا رہا تھا تو بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے بہت آغاز سے اپنے سفر کو شروع کیا تھا اور بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ میں اس لیول اور اس سطح پہ پہنچا ہوں۔ اور لی اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنگاپورین جو لوگ ہیں اور جیپنیز جو ہیں ان میں فرق کیا ہے، کیونکہ جیپنیز جو کام کرتے ہیں ان میں 100% کوالٹی ہوتی ہے اور پرفیکشن ہوتی ہے، جبکہ سنگاپورین کام کرتے ہیں تو ان میں وہ پرفیکشن نظر نہیں آتی۔ تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جیپنیز کے کام میں جو آپ کو پرفیکشن نظر آتی ہے تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ورک میٹ جیپنیز کا کسی اور بزنس میں مصروف ہو جاتا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کا دوست جیپنیز ہے یا اس کا جو ورک میٹ ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کے کام پر بھی توجہ کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ارجنٹ جو بزنس ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے، یہ اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر وہ برٹش سسٹم نہیں ہے، یعنی یہ رینک کا سسٹم نہیں ہے کہ میں باس ہوں اور یہ میرا سب آرڈینیٹ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کام کو کبھی بھی آر نہیں سمجھتے ایک دوسرے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے سنگاپورین میں اور جیپنیز میں، اس لیے ان کی کوالٹی میں بھی فرق ہے۔ اور پھر وہ اس فرق کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف جیپنیز قوم ہے اور ایک طرف برٹش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برٹش باس ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو وہ آ کر اپنے کارپیٹنگ آفس میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو جیپنیز مینیجر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ورکرز کے پاس جاتا ہے، ان کے کام کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے وہاں پر جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ورکرز اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ کل کسی وقت اگر ورکرز میں سے کسی کو آگے لے کر آنا ہوتا ہے، اس کو ایک عہدہ دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کی نظر میں سارے ورکرز ہوتے ہیں کہ وہ کس ورکر کو بڑے عہدے تک لا سکتا ہے اور پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک بات جو ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ پرفیکشنزم کی ہے۔
اچھا، دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ہے کرائسس کی، بحران کی. اور لیگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں 1973 اکتوبر سے لے کر 1975 یا آخر تک وہاں پر یہ آئل کرائسس آیا تھا جاپان میں، تو لیگ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پر یہ صورتحال دیکھی کہ پبلک پلیسز ہیں یا ہوٹلز ہیں یا ریسٹورنٹ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مقامات ہیں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ بجلی کو بہت کم استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک طرف انہوں نے بجلی کو کم استعمال کیا، لیکن جو پروڈکٹیوٹی تھی جہاں پر یعنی کہ بجلی کو استعمال کرنا چاہیے تھا اور انرجی کو استعمال کرنا چاہیے تھا، وہاں پر انہوں نے انرجی کو استعمال کیا. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپنے ملک میں انرجی کو انہوں نے آنٹ کی طرح یعنی وہ چلتے رہے، نظر آتے رہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا میں ریبٹ کی طرح تھے، یعنی خرگوش کی چال کی طرح وہ چل رہے تھے. اپنے ملک میں ایسا لگتا تھا کہ سلو ہے، لیکن اس دوران بھی انہوں نے دنیا میں بہت کچھ ایکسپورٹ کیا. یعنی اب یہ دوسرا نقطہ میں سامنے رکھ رہا ہوں، کرائسس جب آتے ہیں قوموں پر تو وہ کس طریقے سے ان سے نپٹتے ہیں اور پھر کس طرح یونٹی کے ساتھ چلتے ہیں، اس کرائسس سے اور اس بحران سے باہر نکلتے ہیں. ایک بات یہ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ جاپان کی جو زمین ہے وہ زلزلوں کی زمین ہے، سونامی کی زمین ہے وہ. اور لی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس زلزلے کے بعد کہ جو کوبے میں جو زلزلہ آیا تھا KOBE، وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ یا صوبہ ہے، وہاں پہ یہ زلزلہ آیا، سونامی آیا، تو وہاں پر لی کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ حیران ہوا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ 1.5 سال کا عرصہ بھی گزرا تھا زلزلے کی تباہی کو. اتنی بڑی تباہی وہاں پر آئی تھی، لیکن 1.5 سال کے اندر اندر جاپنیز نے، جاپانی قوم نے اپنے آپ کو ری بلڈ کر لیا تھا، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو قوم بھی ترقی کرتی ہے وہ ایسے نہیں ترقی کرتی، اس کے پیچھے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بحیثیت قوم ہم اگر ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، تو اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو پروفیشنل طریقے سے ہم کرنا سیکھیں اور اپنے کام سے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پیشن کو اپنا پروفیشن اور پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. جب یہی نفسیات اور یہی طریقہ ایک قوم اختیار کرتی ہے تو وہ قوم پھر آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی بحران آ جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کرونا کا بحران آیا، تو ایسے بحرانوں میں قوم جو ان سے یکجا ہو کر یکجہتی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے اور ان اسباب اور عوامل کو اختیار کرتی ہے کہ جس سے وہ بہت جلد اس کرائسس پہ اور اس بحران پر وہ قابو پا لیتی ہے.